آپ سن رہے ہیں حکایات و واقعات۔ مؤلف ہیں فضیلت الشیخ مولانا محمد ناظم اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، استاذ الحدیث جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ آتش نمرود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ کسے خبر تھی کہ عبداللہ بن ثوب نامی شخص جو ابو مسلم خولانی کے نام سے مشہور تھے، ٹھیک اسی آزمائش سے گزریں گے جس آزمائش سے صدیوں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام گزرے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں پیدا ہونے والے یہ بزرگ یمن کے رہنے والے تھے۔ جب یمن میں اسلام پھیلا تو یہ بھی اسی وقت ایمان کی دولت سے فیضیاب ہو گئے۔ دور نبوی کا آخری غزوہ غزوہ تبوک کہلاتا ہے، جو سن 9 ہجری میں پیش آیا۔ یہ غزوہ نہایت پرآشوب حالات میں وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے چند ماہ قبل پیش آیا۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت مبارکہ متاثر ہونے لگی تھی اور آپ کی صحت میں غیر معمولی انحطاط پیدا ہو رہا تھا۔ یہ خبر جیسے مدینہ منورہ میں عام تھی، ویسے ہی بیرون ملک بھی اس کا چرچا تھا۔ ملک یمن میں جو لوگ مسلمان ہو چکے تھے ان میں بعض منافق صفات بھی تھے جن کا سرخیل اسود انسی سمجھا جاتا تھا۔ یہ خبیث صفت انسان مال و دولت میں بھی ممتاز سمجھا جاتا تھا۔ قوت و طاقت کے علاوہ دل کا سخت، شعبدہ باز، چرب زبان اور فتنہ پرور انسان تھا۔ مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت کی عام اطلاع پر اس کے خبیث نفس نے اس کو آمادہ کیا کہ وہ جلد اپنی نبوت کا اعلان کر دے۔ اس نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ مکہ المکرمہ کا جانشین نبی میں ہوں۔ جو مجھ پر ایمان لائے گا نجات پائے گا اور جو انکار کرے گا وہ ہلاک ہوگا۔ مردود و کذاب کا یہ اعلان اس کے چیلے چپاٹوں نے قبول کر لیا اور اس کی اشاعت میں سرگرم عمل ہو گئے۔ یہ عام لوگوں میں اعلان کرواتا کہ مجھ پر صبح و شام اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور مجھ کو پوشیدہ امور کا علم دیا گیا ہے۔ عام لوگوں کی مشکلات کا علم لوگوں کے ذریعے حاصل کرتا اور اس کے بلبوتے پر اپنے علم غیب کا دعویٰ کرتا۔ اس کا یہ فتنہ شہر صنعاء یعنی یمن سے نکل کر شہر حضرموت، عون، طائف اور بحرین تک پھیل گیا۔ اس تحریک کی مخالفت کرنے والوں میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ سر فہرست تھے، جن کی جد و جہد سے سینکڑوں مرتد اسلام میں واپس آ رہے تھے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ اپنے علم و عمل میں نہایت مضبوط، حق کی تائید میں بے خوف، خطرات سے بے نیاز اور اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں وقف کر چکے تھے۔ عام مسلمانوں کے دل ان کی ہمت و استقامت سے متاثر تھے۔ اسود انسی کذاب کو حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کی مخالفت سے سخت اندیشہ ہو گیا کہ اس کی تحریک کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ اپنے مددگاروں سے مشورہ کیا کہ ابو مسلم خولانی کا خاتمہ کس طرح کیا جائے۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، دیگر بعض نے کہا کہ شہر بدر کر دیا جائے، اور بعض لوگوں کا مشورہ تھا کہ انہیں سب کے سامنے ایسی عبرتناک سزا دی جائے کہ دوسروں کے حوصلے پست ہو جائیں۔ چنانچہ انہیں دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے۔ اسود انسی کو یہی مشورہ پسند آیا کہ ابو مسلم خولانی کو آگ میں جھونک دیا جائے۔ چنانچہ شہر سے باہر ایک میدان میں آگ دہکائی گئی اور اعلان کیا گیا کہ سب لوگ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا انجام دیکھیں۔ جب آگ تیار ہو گئی اور اپنے شعلے شراروں سے بھڑک پڑی تو کذاب اسود انسی اپنے چیلے چپاٹوں اور لاؤ لشکر کے ساتھ میدان میں آیا اور خیمے میں اپنے تخت پر بیٹھ گیا جو اس کی چھوٹی شانوان کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ پھر حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو بلایا گیا جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جب وہ تشریف لائے تو کذاب نے متکبرانہ شان سے ان پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس آگ کی طرف دیکھا جس کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے۔ پھر ابو مسلم خولانی کی طرف متوجہ ہو کر اس طرح گفتگو کا آغاز کیا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا، ہاں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ پھر دوبارہ سوال کیا گیا کہ کیا تم یہ بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا، میرے کانوں میں کچھ میل کچیل ہے، تیری بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کذاب نے جھلا کر کہا کہ میں تجھے اس دہکتی آگ میں جھونک دوں گا۔ شیخ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے فرمایا،
اگر تو نے ایسا کیا تو میں آخرت کی اس آگ سے محفوظ ہو جاؤں گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس پر طاقتور سخت دل فرشتے مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم کی ذرا سی بھی سرتابی نہیں کرتے، اور وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ کذاب نے کچھ سنبھل کر کہا، میں تجھے کچھ مہلت دیتا ہوں تاکہ تو جلد بازی میں اپنی ہلاکت کا فیصلہ نہ کرے۔ ایک بار غور و فکر سے کام لے، کیا میں اللہ کا رسول نہیں ہوں؟ شیخ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے وہی جواب دیا کہ میں تجھے کہہ چکا ہوں کہ میرے کانوں میں کچھ میل کچیل سا ہے، میں تیری بات سمجھ نہیں پا رہا۔ شیخ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے اس پرسکون جواب سے کذاب پاگل سا ہو گیا۔ وہ شیخ کو آگ میں جھونکنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ اچانک اس کا ایک بزرگ دوست مجمع کو چیرتا پھاڑتا کذاب کے قریب آیا اور اس کے کانوں میں اس طرح گویا ہوا، اسود، تم خوب جانتے ہو کہ ملک یمن میں ابو مسلم خولانی ایک پاکیزہ خصلت اور مستجاب الدعوات انسان مشہور ہیں۔ اگر انہوں نے آگ میں اپنے رب کو پکارا اور یقیناً اللہ ان کی دعا قبول کرے گا تو یہ آگ سے صحیح سالم باہر نکل آئیں گے۔ اس وقت تمہارا سارا کھیل 1 سیکنڈ میں فنا ہو جائے گا اور لوگ یہ کرامت دے کر اسی وقت تمہاری نبوت کا انکار کر دیں گے، اور اگر یہ آگ میں مر گئے تو لوگ ان کی جرأت و اعتماد پر انہیں شہید کا خطاب دیں گے۔ بہر صورت کامیابی ان کی ہے، اب فکر تمہیں کرنی ہے، لہذا جلد بازی سے کام نہ لو۔ بہتر ہے ابو مسلم کو آگ میں جھونکنے کے بجائے شہر بدر کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کا ساتھ نہ دیں اور تم راحت میں رہو۔ لیکن شیطان نے اسود انسی کذاب کو غور و فکر کرنے کا موقع نہ دیا، اور اس نے ضد و فساد میں حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا۔ یہ کاروائی چند لمحات میں پوری ہو گئی۔ ابھی مجلس برخاست بھی نہ ہونے پائی تھی کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ آگ سے اس طرح صحیح سالم باہر آتے نظر آئے گویا وہ کسی باغ و بہار سے نکل رہے ہوں۔ دل و دماغ کو مبہوت کر دینے والے اس منظر نے تمام حاضرین کو دہشت زدہ کر دیا۔ اہل ایمان تو اسی وقت سجدے میں گر گئے۔ طاغوتی لشکر دہشت و وحشت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ آگ سے باہر آ کر سیدھے مدینہ منورہ کی جانب روانہ ہوئے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوں۔ سفر بھی طویل و عریض تھا، منزل تک پہنچنے میں کئی دن صرف ہو گئے۔ مدینہ طیبہ ابھی 1-2 منزل باقی تھا کہ راستے میں اہل قبائل نے اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلیفہ مقرر ہو چکے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ دل اداس ہو گیا، چلنے پھرنے حتیٰ کہ بولنے کی طاقت کھو بیٹھے، حواس معطل ہو گئے۔ کئی دنوں تک راہ میں ایسے ہی پڑے رہے۔ جب طبیعت سنبھلی تو آگے کا ارادہ کیا۔ مدینہ منورہ ایسے وقت پہنچے کہ جب صدیق اکبر کی خلافت پوری ہو چکی تھی اور نظام خلافت جاری و ساری تھا۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے حرم نبوی کے باہر اپنی اونٹنی کھڑی کی، مسجد نبوی میں داخل ہوئے، 2 رکعت تحیت المسجد ادا کی، پھر روضہ اقدس کے پاس آئے اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ السلام علیک یا رسول اللہ کہا، پھر دیر تک روتے رہے۔ فرض نماز کا وقت جب آیا تو نماز ادا کی اور مسجد کے گوشے میں دیر تک نوافل ادا کرتے رہے۔ اس نووارد مسافر پر سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر جم چکی تھی۔ فراغت کے بعد قریب آئے اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ نووارد مسافر نے کہا، یمن کا باشندہ ہوں، زیارت نبوی کے لیے چلا تھا۔ راستے ہی میں اطلاع ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما چکے ہیں۔ رسول اللہ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کر کے واپس ہو جاؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فاروقی نگاہ نے کچھ بھانپ لیا۔ پوچھا، یہ تو بتاؤ، اس جھوٹے نبی نے جس مسلمان کو آگ میں جھونک دیا تھا اس کا انجام کیا ہوا؟ اس وقت تک مدینہ منورہ میں جھوٹے نبی اسود انسی کا وہ واقعہ عام ہو چکا تھا۔ نووارد مسافر نے کہا کہ اس مسلمان کا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ آگ نے اس پر کچھ بھی اثر نہ کیا، وہ کچھ ہی دیر بعد دہکتی آگ سے صحیح و سالم نکل آیا۔ یہ منظر دیکھ کر سینکڑوں مرتد لوگوں نے توبہ کی اور بے شمار انسان اسلام میں داخل ہو گئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فراست سے کام لیتے ہوئے نووارد مسافر کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھا
کہ سچ بتاؤ کہ وہ شخص تم تو نہیں ہو؟ مسافر نے کہا الحمدللہ وہ میں ہی ہوں، میرا نام ابو مسلم عبداللہ بن ثوب خولانی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت عجلت میں انہیں گلے لگا لیا اور خوشی میں زاروں قطار رونے لگے۔ پھر انہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لے آئے، تعارف کروایا اور انہی کے زبانی آگ والا واقعہ سنایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے اور اتنے متاثر ہوئے کہ ابو مسلم خولانی سے خواہش کی کہ وہ ایک مرتبہ پھر وہ واقعہ سنائے۔ اختتام پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو مسلم خولانی سے کہا کہ کیا آپ کو علم ہے کہ قذاب کا کیا انجام ہوا؟ ابو مسلم خولانی نے کہا کہ یمن سے نکلنے کے بعد مجھے اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قذاب کو خود اس کی قوم کے ہاتھوں قتل کروا دیا اور اس کی قوت و طاقت کو پامال کر دیا، اس کی پیروی کرنے والوں کو ہدایت دی، وہ سب ایمان و اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے قذاب کا یہ انجام سن کر اللہ تعالیٰ کا اس طرح شکر ادا کیا۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے سزاوار ہیں، جس نے زندگی ہی میں میری آنکھیں اس دجال قذاب کی ہلاکت سے ٹھنڈی کی اور یمن کے مسلمانوں کو اس کے مکر و فریب سے نجات دی اور انہیں دوبارہ اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا کی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح شکر ادا کیا۔ الحمدللہ الذی ارانی فی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل به کما فعل بخلیل الرحمن ابینا ابراہیم علیہ السلام۔ اس ذات پاک کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھ کو اس شخص کی زیارت سے مشرف کیا جس کے ساتھ سیدنا ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام جیسا معاملہ کیا گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔